صبر والے بھی کامیاب ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے صابر اور شاکر لوگوں میں شامل فرمائے۔ یہ دو قسم کے لوگ جنت میں ہوں گے، تو اس لیے دونوں صفتیں جو اپنے اندر پیدا کر لے گے نا، سبحان اللہ، اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ دیکھ لو جتنے دنیا میں ناکام لوگ ہیں وہ صرف بے صبرے ہیں۔ جس کے پیچھے بھی آپ دیکھو گے نا بے صبری، چاہے آپ گھر میں بے صبر ہیں تو اس کی گھر کی لائف جو ہے، چاہے مرد ہوگا یا عورت، جو بے صبرہ ہوگا نا اس کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو کہتے ہیں صبر جو ہے نا ایلوے کی مانند ہے، کہ ایلوا ہوتا تو بڑا کڑوا ہے، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ صبر کی ابتدا جو ہے ایلوے کی طرح ہے، اور اس کی انتہا جو ہے اصل سے زیادہ میٹھی ہے۔ کہ یعنی صبر جب آپ کر لیتے ہیں نا، دیکھیں جس دن بھی آپ صبر کر لیں گے، چاہے گھر کا مسئلہ ہو یا باہر کا، لیکن جس دن آپ صبر کر لیں گے آپ کو اس وقت تو بڑا کڑوا لگا گا کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے میں نے نہیں کہا، لیکن بعد میں آپ کو اتنی خوشی ہوگی اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ راحت کا سبب بنا دے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ پاک کی معیت جو ہے ساتھ، اس وقت آپ کا ٹیسٹ ہے، بعد میں اللہ پاک فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ پاک صبر والوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو شکر گزاری کرتے ہیں۔ آزمائش آتی ہے، امتحان آتا ہے تو بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر گزاری کرنے والے ہوتے ہیں، ورنہ موسٹلی جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر بھی اپنا جو ہے نہ شکریہ ہی کرتے ہیں جب نعمتیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے صابر اور شاکر لوگوں میں شامل فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کیونکہ پیچھے ابھی تذکرہ کیا تھا کہ آپ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جہالت کے، کفر کے، شرک کے اندھیروں سے نکال کر جو ہے ہدایت اور علم کے نور کی طرف لے کے آئیں، تو اس کے بعد فرمایا کہ وہ لانے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، سو ریممبرز دا فیورز اینڈ گریسز اینڈ باؤنٹیز آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ جب انسان منعم کے احسانات کو، یعنی اللہ تعالیٰ جو نعمت دینے والے ہیں اس کے احسانات کو یاد کرتا ہے نا، تو پھر اندر جو ہے انسان کے سے شکر نکلتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی جب کوئی وقت ایسا آ جائے نا کہ بھائی نافرمانی پہ بندہ آ رہا ہو، دل نہ کر رہا ہو عبادت کرنے کے لیے، یا کوئی ایسی چیزیں الٹ پلٹ آئیں، تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اس مشکل وقت کو کہ جب ہم پھنسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے نکال دیا اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے، تو جب کرو گے نا پھر خود ہی شکر گزاری آئے گی۔ اور فرمایا کہ یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، اور اذ انجاکم من آل فرعون، کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں نجات دی، فریڈم دیا آل فرعون سے، فرعون کی قوم سے جو ہے اسرائیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی، تو اس لیے فرمایا کہ ان دنوں کو یاد کرو جب کہ وہ یسومونکم سوء العذاب، اور وہ تمہیں برا عذاب چکھاتے تھے۔
کہ یعنی ان کے اوپر ویسے بھی مظالم پڑے، ان سے لیبر ورک لیتے تھے، ظلم انتہا کا ان کے اوپر کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ، اور فرمایا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، اور آپ کے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، سلاٹر کرتے تھے ان کے بیٹوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے۔ سوچو کہ یہ کتنا بڑی آزمائش ہوگی۔ ہماری تو اولاد دیکھو بیمار ہو جائے نا تو دیکھو یہاں پہ آئیں گے تو ہمارا دھیان ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی ایسی آزمائش نہیں لگائی۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اور نعمتیں دیں گے اور بچا بھی لیں گے آزمائشوں سے۔ اور فرمایا کہ جب تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے اپنی خدمت کے لیے، اور جو ہے ان بیچاریوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتے تھے، ہیں اپنی نفس کی خواہشات پوری کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ جس کی جیسے ابھی کشمیر میں ہو رہا ہے، تو دیکھو نا آج کے دور کے لوگ بھی بیچارے ایسے ہی ہیں جیسے کہ اس وقت کے ان کی آزمائش تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو کہ جب اللہ نے پھر جو ہے تمہیں ان سے نجات دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، اور آزمائش جو ہے تو بہت سارے ہمارے لفظ ایسے ہیں نا جو قرآن کے ہیں، اس کے اندر جیسے فتنہ کہتے ہیں نا، تو اللہ پاک حضور نے فرمایا کہ تمہارے لیے، اور قرآن میں بھی آتا ہے کہ اولاد بیوی بچے جو ہے فتنہ ہیں۔ تو فتنہ وہ نہیں جو پاکستان ہمارے اردو والا فتنہ ہے، اس سے فتنہ سے مراد ہے کہ تمہارے لیے ٹیسٹ ہیں، تمہارے لیے آزمائش ہیں، تمہارے لیے ایگزام ہے، کہ جس طرح ایگزام دیتا ہے بندہ، کوئی تو فیل ہو جاتا ہے، اسی میں سے کوئی کامیاب ہو کے تو بڑی ماشاءاللہ اچھی کامیابی والی زندگی گزارتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیوی بچے دیے ہیں، اگر ان کے تھرو جو ہے نیکوکاری کریں گے، ان کو نیکوکاری سکھائیں گے، وہ حافظ عالم اور ان کو نیک بننے میں ہم تعاون کریں گے، تو پھر تو آزمائش میں آپ کامیاب ہو کے تو جنت کے اعلیٰ درجات پائیں گے، اور اس دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی گزاریں گے۔ اگر اس آزمائش میں ہم فیل ہو گئے کہ ان کو نہیں کچھ دین کا سکھایا یا دین کی تعلیم دی، تو پھر یہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی پریشانی اور آخرت میں بھی ناکامی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے اللہ پاک اس کے اندر بہت بڑی نصیحت کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کو یہ یاد کرایا کہ بھائی اس کے اندر تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی اور بہت بڑا جو ہے ٹیسٹ تھا۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں آگے فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے یہ سنا دیا تھا کیا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے نعمتیں اور عطا کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، فیورز، گریسز جو اللہ نے عطا کی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، پرامس ہے، اللہ تعالیٰ کا کووننٹ ہے کہ جو کوئی بھی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر گزاری کرے گا، بی گریٹفل اینڈ تھینکفل رہے گا، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر اپنی نعمتیں اور دے گا، اس بندے کو، اس کو اور زیادہ انعام و کرام کے ساتھ نوازے گا۔ لیکن فرمایا کہ جو کوئی ناشکری کرے گا، کفر کرے گا، شکرانہ نعمت نہیں کرے گا، کفران نعمت کرے گا، تو اس کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بڑا عذاب شدید ہوگا۔ کیا مطلب؟ کہ دیکھیں کہ ہم نے اللہ کا شکر گزاری کرنی ہے زبان کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جب ہم شکر گزاری کریں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جسمانی نعمتیں بھی عطا کرے گا، باڈلی
باؤنٹیز اور گریسز بھی عطا فرمائے گا، اور روحانی اور اسپرچول جو ہے اللہ تعالیٰ باؤنٹیز بھی عطا کرے گا کہ اندر کی کنٹینٹمنٹ اور سکون اور سیٹسفیکشن عطا کرے گا، اور دنیاوی نعمتیں بھی عطا کرے گا اور اخروی نعمتیں بھی عطا کرے گا، کہ باؤنٹیز آف دس ورلڈ اینڈ باؤنٹیز اینڈ گریسز اینڈ فیورز آف دا نیکسٹ لائف۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی عطا کرے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ دیکھو کتنا فائدہ ہے شکر گزاری کرنے پہ، کتنا، ایک نمبر 1 کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ہے سب سے بڑی بات کہ اللہ کی رضا آپ کو حاصل ہو گئی۔ دوسرا، جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے وہ بھی پاس رہے گی، اور تیسرا اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ نعمت کو اور بڑھائے گا۔ آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بڑا سکون ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرا زبان اور دل کے ساتھ شکر گزاری کرے گا تو میں بھی اس کو جسمانی روحانی بھی نعمتیں عطا کروں گا، دنیاوی اور اخروی نعمتیں بھی عطا کروں گا۔ اور جو کوئی، پھر فرمایا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اور جو کوئی کفر کرے گا، ناشکری کرے گا جو نعمتیں دی ہوئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب دیکھیں نمبر 1 ایک سزا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اس سے ناراض ہیں۔ تو جس کا مالک ہی اس سے ناراض ہو تو اس کے لیے کتنی بڑی بدبختی ہے۔ سیکنڈلی کہ بھائی دیکھو نا، اگر کوئی کسی کے پاس کام کرتا ہے کسی کمپنی میں تو ان کا سپروائزر ہو تو اس کے ساتھ سارے چھوٹوں کے ساتھ، کولیگ کے ساتھ، کسٹمر کے ساتھ ٹھیک ہو، لیکن اس کا باس اس سے راضی نہ ہو